اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الاغتسال اذا اسلم وربط الاسیر ایضا فی المسجد حدثنا سعید بن ابی سعید سمع ابا ہریرہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیلا قبل نجد فجاءت برجل من بنی حنیفة يقال له ثمامة بن أسال فربطوه بساریة من سوار المسجد فخرج إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله۔ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے جب کوئی شخص اسلام قبول کرے تو اس کا غسل کرنا اور قیدی کو مسجد کے اندر باندھنا، اس کے متعلق یہ باب ہے۔ حدیث مبارکہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑ سواروں کا ایک گروہ جو ہے وہ نجد کی طرف بھیجا، اور انہوں نے بنی حنیفہ ایک قبیلہ ہے اس کا ایک شخص کو گرفتار کر لیا، اس کا نام ثمامہ بن اسال تھا۔ گرفتار کر کے وہ اس کو لے آئے اور مسجد کے اندر ستون کے ساتھ اس کو باندھ دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے تو حضور نے فرمایا کہ اس کو کھول دو۔ اس کو کھول دیا گیا تو وہ مسجد سے باہر نکلا، اور مسجد کے باہر ساتھ ہی کھجور کا درخت تھا، وہاں اس نے اس درخت کے پاس جا کے اس نے غسل کیا، اور غسل کر کے وہ دوبارہ مسجد کے اندر داخل ہوا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ جن کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے، صحابی رسول ہیں حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اسلام قبول کرنے سے پہلے کوئی ایسا موقع آیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے ہتھیار پہن کے اچانک حضور کے سامنے آ گئے۔ جب حضور کے سامنے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی ان کے بارے میں کہ باری تعالیٰ ہمیں ان کے اوپر غلبہ عطا فرما، یعنی ان کو ہمارے قابو میں کر دے۔ ہوا یہ، حضور نے دعا فرمائی، یہ وہاں سے بھاگ گئے، اور اس کے بعد کوئی وقت آیا کہ یہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ جا رہے تھے، رستے میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے آمنا سامنا ہوا، انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے مسجد میں حضور کے پاس لے آئے، مسجد کے اندر آ کے ان کو باندھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلے، یہ باندھے ہوئے تھے۔ حضور نے ان کو دیکھا تو حضور نے فرمایا ہاں ثمامہ تیرا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا، عرض کی کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو آپ ایک ناحق بندے کو قتل کریں گے، اور اگر آپ میرے اوپر احسان کریں یعنی کہ چھوڑ دیں تو آپ ایک شکر گزار بندہ پائیں گے مجھے۔ تو اگر آپ مال چاہتے ہیں تو جتنا مال آپ کہتے ہیں میں مال ادا کرنے کو تیار ہوں۔ حضور مسکرائے اور حضور نے پھر چلے گئے۔ دوسرا دن ہوا تو پھر اسی طرح حضور نکلے تو حضور نے پوچھا ہاں بھائی ثمامہ تو تیرا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے پھر اسی طرح کہا۔ تیسرے دن نکلے تو حضور نے پھر پوچھا ثمامہ تیرا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے پھر یہی جواب دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان کو کھول دو، یعنی کھول دینے سے مراد یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک کے اوپر بھی دلیل ہے۔ حضور دلوں کا حال بھی جانتے ہیں کہ بندہ آگے کیا کرنے والا ہے۔ اب اس نے اسلام کے متعلق کوئی جملہ نہیں کہا کہ جی میں اسلام قبول کر لوں گا، یہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں، یہ بڑا متاثر ہوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان کو کھول دو۔ جب کھول دیا گیا تو انہوں نے جا کے سائڈ پہ مسجد سے باہر نکل کے مسجد کے قریب ہی غسل کیا، غسل کر کے واپس آئے، حضور کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک کے اوپر دلیل ہے کہ حضور آنے والے حالات و واقعات کو حضور پہلے سے جانتے ہیں۔ وہ قاتل ہے، قتل کے ارادے سے پہلے آیا تھا، اب بھی اگر حضور اس کے قریب کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو تو اب وہ دوبارہ بھی تو حملہ کر سکتا ہے نا۔
امکان تو ہے، قاتل تو قاتل ہی ہے، لیکن حضور جانتے تھے کہ اب اس کے دل کی دنیا جو ہے وہ بدل گئی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اور وہ واپس آ کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرے تو کیا غسل کرنا اس پہ لازم ہے یا لازم نہیں ہے؟ پہلا مسئلہ فقہ حنفی کے اندر یہ ہے کہ اس کے اوپر غسل کرنا جو ہے وہ مستحب ہے، یعنی اگر تو جو شخص اسلام قبول کر رہا ہے اس وہ جنبی ہے، پھر تو وہ ظاہری بات ہے غسل کرے گا یا کرے گی، لیکن اگر وہ پہلے سے نہایا ہوا ہے، پاک صاف ہے، اس کے بعد اس نے اسلام قبول کیا ہے، تو اسلام قبول کرنے کے بعد یا اسلام قبول کرنے سے پہلے اس کے اوپر غسل کرنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ اگر کرے گا تو یہ فضیلت کا باعث ہے، وگرنہ غسل کرنا لازمی نہیں ہے۔ دوسری چیز آ جاتی ہے غیر مسلم کا مسجد کے اندر داخل ہونا۔ انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا اور ان کو صحابہ نے پکڑ کے مسجد کے اندر باندھا ہے، مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ ہمارے ذہن کے اندر یہ ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم ہمارے ساتھ، چونکہ عیسائی رہتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ عیسائی چونکہ پلیت ہوتے ہیں تو عیسائی مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ جنہیں سارے جنازہ گاہ جنہیں لکھائی کی تھی وہ بھی عیسائی ہے نا، کرسچن سی ہے نا جی گل۔ عیسائی کا غیر مسلم کا مسجد میں آنا جو ہے یہ شرعاً اس کے اندر ممانعت نہیں ہے۔ عیسائی مسجد میں آ سکتے، عیسائی اہل کتاب ہے نا جی، اہل کتاب کے متعلق حکم یہ ہے کہ اہل کتاب کا آپ مشرک کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے۔ مشرک بندے نے کوئی جانور ذبح کیا ہے، مرغی ذبح کی ہے، تو آپ اس کی ذبح کی ہوئی چیز نہیں کھا سکتے، کیونکہ وہ خدا کا منکر ہے۔ اہل کتاب جو ہیں یہ خدا کے منکر نہیں ہے، تو اہل کتاب کے متعلق حکم یہ ہے کہ ان کا ذبح کیا ہوا جانور جو ہے وہ مسلمان کھا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشرک نہیں ہے، مشرک کے احکام الگ ہیں، اہل کتاب کے الگ ہیں۔ مشرک خدا کا منکر ہے، وہ کسی اور چیز کو خدا مانتا ہے، اور اہل کتاب جو ہیں یہ اسی خدا کو مانتے ہیں جس خدا کو ہم مانتے ہیں، تو وہ بھی ذبح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام ہی لیتے ہیں۔ تو اس لیے اسلام کہتا ہے کہ جو ان کا ذبح کیا ہوا تم کھا سکتے ہو۔ مسجد کے اندر عیسائی بھی آ سکتا ہے اور غیر مسلم مشرک جو ہے وہ بھی آ سکتا ہے، شرعاً دونوں کی ممانعت نہیں ہے۔ مسئلہ رہ گیا، قرآن مجید نے ان کو نجس کہا ہے، انما المشرکون نجس، مشرک جو ہے وہ نجس ہے، یعنی پلیت ہے۔ یہاں سے استدلال کرتے ہیں یہ پلیت جو کہا گیا ہے، نجس جو کہا گیا ہے، یہ ان کے عقیدے کی پلیتی ہے، ان کے سوچ کی پلیتی ہے، اندر کی پلیتی ہے۔ ایمان جو ہے، ایمان جب دل کے اندر آتا ہے تو وہ اندر ظاہر اور باطن دونوں کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ اور عام شخص جو ہے وہ ظاہر اس کا جسم تو صاف ہوگا، لیکن اندر اس کی پلیتی کفر کی پلیتی ہے۔ یہاں سے جو مشرکین کو نجس کہا گیا ہے، اس نجاست سے مراد ان کے باطن کی پلیتی ہے، ظاہر کی پلیتی مراد نہیں ہے۔ مشرک نجس ہیں، وہ نجس کیا ہے کہ وہ اندر سے نجس ہے، اندر سے پلیت ہے، کہ وہ اپنے خالق کے منکر ہے۔ تو مشرک کا ظاہر جسم، مثال ہے میرے ساتھ اگر کوئی غیر مسلم بیٹھا ہے، کافر بیٹھا ہے، اس کا پسینہ میرے ساتھ لگ جاتا ہے، تو کیا میرا جسم پلید ہو جائے گا؟ نہیں پلید ہوگا۔ اس کا ہاتھ میرے ساتھ لگ جاتا ہے، یا وہ ایک برتن سے پانی پیتا ہے تو اسی برتن سے میں پیتا ہوں، تو کیا میں اس کے پینے سے پلید ہو جاؤں گا؟ نہیں پلید ہوں گا۔ جس طرح مسلمان کا جھوٹا کھا پی سکتا ہے، اسی طرح غیر مسلم کا جھوٹا بھی کھایا پیا جا سکتا ہے، اس کے اندر ممانعت نہیں ہے۔ یہاں پاکستان کے اندر اس طرح کے مسئلوں کے اندر بڑی شدت پائی جاتی ہے، لیکن جو لوگ عرب ممالک کے اندر جاتے ہیں یا یورپ کے اندر جاتے ہیں، وہاں کمروں کے اندر سکھ، مسلمان، عیسائی، وہابی، سنی، شیعہ سارے کٹھے نہیں رہتے۔ عرب ملکاں سارے ایک کمرہ ہے، 10 بندے رہ رہے ہیں تو سارے کٹھے نا جی، ادھر سکھ بھی نے تے ہندو بھی نے تے مسلمان بھی نے، تے کھا پی بھی کٹھے رہے ہو، ایسے طرح ہے نا جی، اکٹھے رہتے ہیں۔ تو کیا شرعاً وہ جائز نہیں ہے؟ نہیں، جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے آپ ان کے اور اپنے مابین فرق رکھیں، محسوس ہونا جی، پتہ چلے نا کہ جی 10 بندے جو بیٹھے ہیں، 10 بندے ایک ہی رنگ کے اندر رنگے جائیں گے، تو محسوس کیسے پتہ چلے گا کہ مسلمان کون ہے اور مشرک کون ہے؟ تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنا اللہ تعالیٰ نے جو اس کو فضیلت اور شرف دیا ہے، وہ اپنا امتیاز رکھے، فرق رکھے۔ اور فرق کس سے ہوتا ہے؟ فرق عمل اور کردار سے ہے۔
عمل اور کردار ان سے جداگانہ رکھے تاکہ پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے. رہ گیا کھانا پینا تو وہ کھا پی سکتے ہیں. یہاں پاکستان کے اندر ایک علامہ صاحب نے یہ مسئلہ کیا تھا عیسائیوں کا مسجد کے اندر آنا تے حالی تک انہوں نے لسی بنا دی بھی ساری قوم تے عام بندہ تے خیر نہیں بنا، علماء ہی بنا دینے مولوی حضرات. کسی کی مخالفت میں یعنی اعتدال کو نہ چھوڑیں. مخالف بے شک ہے لیکن اگر وہ حق بات کہتے ہیں تو اس کو مان لینی چاہیے. عیسائیوں کا مسجد کے اندر آنا ممانعت نہیں ہے، نہ ہی دوسرے لوگوں کا.